حدیث میں آتا ہے ایک سنت کا زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، 100 شہیدوں کا ثواب ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض جگہ پر ساتھی ہمارے تبلیغ والے دوست بزرگ جو ہیں حضرات ہیں، وہ یہاں پر اکثر اوقات مسواک بھی سنت نبی علیہ السلام کی، جب مسواک کرتے ہیں، مسواک کی ترغیب دیتے ہیں تو ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ایک سنت کا زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ بات ٹھیک ہے، سنت کا زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ سنت کس وقت آپ زندہ کریں گے۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ یہ اس وقت ہے کہ جب بالکل ہر طرف بدعات کا اندھیرا ہوگا، رسومات ہوں گی، بدعات ہوں گی، وہاں پر آپ جب سنت کو رواج دیں گے، سنت پر جب آپ عمل کریں گے تو آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ابھی دیکھا جائے 10 محرم گزری ہے، 9-10 محرم، یہاں پر رواج ہے اور تقریباً ہر جگہ پر ہے کہ لوگ اس دن چاول پکاتے ہیں، کھیر پکاتے ہیں، لوگوں کی دعوت کرتے ہیں، گھروں میں کھانے کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں، چاول تقسیم کرتے ہیں، کوئی شیرینی تقسیم کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے، یہاں پر دیکھو بہت کم لوگ ہیں جو 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اور اس چیز کی ترغیب علماء کرام کو دینی بھی چاہیے، اور علماء کرام دیتے بھی ہیں اس چیز کی ترغیب۔ لیکن یہاں پر دیکھا جائے تو یہ جو سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بالکل تقریباً ختم ہو چکی ہے، تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ اکثر آپ دیکھیں گے، آپ کو پتہ ہوگا، اکثر علماء کرام ایسے ہوتے ہیں، اکثر مدارس والے حضرات ایسے ہیں، ہوتے بھی توحیدی ہیں، توحید پر بھی ان کا ایمان ہوتا ہے، لیکن جب دیکھا جائے 9-10 محرم آتی ہے تو بالکل وہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب مجبوری کیا ہوتی ہے؟ مجبوری یہ ہوتی ہے کہ مدرسے کے ساتھ تعاون کرنے والا جو ایک بڑا آدمی ہے، خان ہے، یا کوئی جو ہے نا پیسوں والا آدمی ہے، مالدار آدمی ہے، اب اگر وہ گھر میں چاول پکاتا ہے یا کوئی میٹھی چیز بناتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں باہر سے کسی کو بلاؤں گا، وہ کہتا ہے استاد جی بس میں نے پکائے ہیں اور میں مدرسے کے طلباء کو کھلانا چاہتا ہوں، بس مدرسے کے طلباء پر میں تقسیم کروں گا، باہر سے میں کسی کو نہیں بلاتا۔ یہ جو چیز ہے یہاں پر یہ مجبور ہو کر بہت سے علماء کرام وہ جو ہے یہ کام کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر اس سنت کو زندہ کرنا، 9-10 محرم کو روزے والی سنت کو زندہ کرنا، یہاں پر آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح آج اس دور میں اور بہت سی سنتیں ایسی ہیں جو دفن ہو چکی ہیں، بدعات کا اندھیرا ہے ہر طرف، تو جب بدعات کا اندھیرا ہوگا تو وہاں پر ایسی سنت جو لوگوں نے بالکل جس کو ترک کر دیا ہو، اس پر جب آپ عمل کریں گے تو آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب ضرور ملے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سے وعدہ ہے، 100 شہیدوں کا ثواب اس وقت ملے گا۔ باقی رہی بات یہ والی کہ یار یہ ہر طرف بدعات کا اندھیرا ہے، یہ چیز اس کا ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ چیز بدعت ہے، یہ سنت ہے؟ تو میرے بھائی دیکھو، آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہود نے اور یہودیوں کا یہ ایک طریقہ کار ہے، اور یہ طریقہ واردات ان کا یہ ہے کہ انہوں کی ایک کتاب ہے یہودی پروٹوکولز، وہ اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے، یحییٰ نامی مترجم ہے اس کا، یہ کتاب بازار سے مل جاتی ہے۔ اس کتاب میں وہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ جھوٹ کو اس طرح پھیلاؤ، جھوٹ کو اتنا پھیلاؤ، اتنا کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگ جائیں، جھوٹ اتنا پھیل جائے کہ لوگ اس کو سچ سمجھیں کہ یار یہ اتنے زیادہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں، اتنا پورے گاؤں کے لوگ چاول تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ مولوی صاحب 9-10 محرم کو لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھو، یہ کوئی بات ہے؟ یہ سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ چیز جھوٹ کو اتنا عام کر دو، اتنا عام کر دو کہ دیکھنے والا اور سننے والا سمجھے کہ یہ بات سچ ہے، اور یہ جو آدمی بات کر رہے ہیں یہ ویسے لگا ہوا ہے، فضول باتیں کر رہے ہیں۔
اور یہ ان لوگوں کا طریقہ واردات ہے۔ ہمارے دین میں دیکھو نا، ڈائریکٹ آپ کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ دین اس طرح ہے، یہ دین چھوڑ دو، اس دین پر آپ کیوں عمل کر رہے ہو۔ وہ اتنی اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے، اس طرح کے اعتراضات کریں گے، یعنی دوسری الفاظ میں دیکھو، اس طرح سمجھ لو کہ یہود اس طرح کے مولوی اور اس طرح کے اپنی طرف سے علماء مسلمانوں میں ایسے چھوڑیں گے، علماء سو جس کو کہا جاتا ہے، کہ وہ جب آپ کے سامنے ایک مسئلہ بیان کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہوگی اور خود سے حدیث گھڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اس کو چسپاں کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یا ایک نیا کام دین میں ایجاد کر دیں گے، جس طرح کہ 12 ربیع الاول کا عید میلاد النبی کا یہ جو بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے یا کسی اور دن، اس میں تو اختلاف ہے، لیکن وفات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہے۔ اب اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانا، یہ جو بدعت ہے دین میں ایک نئی چیز ہے، اس کو ایجاد کر دی ہے۔ اس طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے اعمال ایسے ہیں جو دین کا، جن کے ساتھ دور تک بھی واسطہ نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ان کا دور تک بھی واسطہ نہیں ہے۔ اس طرح کے مسائل آپ کے سامنے رکھ دینا اور بدعات کو گھڑنا سنت کے مقابلے میں، یہ جو ہے یہ مسلمان آدمی اور اہل حق علماء کرام کے سامنے جب آپ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ چیز سنت ہے، یہ بدعت ہے، اس پر آپ عمل کرو گے تو یہ سنت ہوگی، یہ چیز بدعت ہے، اس کو آپ نے چھوڑنا ہوگا اور ترک کرنا ہوگا۔ اگلی بات یہ بھی آپ سمجھیں، دیکھو اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لانا، توحید پر ایمان لانا، تو بہت سے لوگ اللہ کی توحید پر ایمان لے آتے ہیں، لیکن یہاں آگے سب سے مشکل کام جو ہے وہ بدعات سے توبہ ہے، رسم و رواج کو توڑنا ہے۔ ایک اور چیز آپ ذہن میں یہ رکھ لیں، دیکھو ہمارے معاشرے میں لوگوں کے اندر یہ چیز مشہور ہو چکی ہے کہ محرم میں اگر کسی نے شادی کی تو اس کا یہ نقصان ہوگا، یہ ہوگا، 10 محرم تک کسی نے کوئی شادی نہیں کرنی ہے، یہ ہو جائے گا، وہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 9-10 محرم کو یا ان 10 محرم کے اندر آپ کسی دن شادی کریں گے تو یہ آپ ایک رواج کو توڑ رہے ہیں، ایک رسم کو توڑ رہے ہیں، لوگوں کے درمیان ایک غلط رواج پھیل چکا ہے، اس کو توڑنا انتہائی زیادہ مشکل کام ہے۔ بدعات کو چھوڑنا اور رسم و رواج کا رد کرنا پھر بھی آسان ہے، لیکن چھوڑ دینا اس کو اور کسی سے چھڑوانا یہ انتہائی زیادہ مشکل ہے۔ اس پر آپ تب عمل کر سکیں گے جب آپ اہل حق علماء کرام کی صحبت اختیار کریں گے۔ تو اس لیے اس طرح کی چیزوں سے بچنے کے لیے علماء کرام کے ساتھ، علماء حق کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیے اور علماء حق کی محفل میں، ان کے حلقے میں بیٹھا کریں، تب آپ کو جو ہے نا اس چیز کا پتہ چلے گا کہ یہ